جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، صدیوں پہلے کی بات ہے۔ تاجکستان کے شہر اسفرا میں 3 بونے بھائی رہا کرتے تھے۔ ان کے والدین فوت ہو چکے تھے اور وہ ابا کے چھوڑے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر میں نہایت مشکل حالات میں گزارا کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر بھی نہیں تھا جس سے وہ کچھ کما سکتے۔ پڑوسی اکثر ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دیتے تھے۔ ایک دن عین کھانے کے وقت پر ایک فقیر کھانا مانگنے آ گیا۔ وہ تینوں اگرچہ بے حد بھوکے تھے مگر انہوں نے فقیر کو بھی اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیا اور خود کم کھا کر اسے زیادہ کھانا دے دیا تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا سکے۔ فقیر بے حد خوش ہوا اور اس نے تینوں بونوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں کی۔ چند روز بعد اعلان ہوا کہ بادشاہ کو چند ایسے مزدوروں کی ضرورت ہے جو ایک عالیشان بیکری بنا سکیں اور ساتھ ہی مزدوروں کی مدد کے لیے کچھ افراد بھی درکار ہیں۔ حیرت کی بات تھی کہ بادشاہ کی طرف سے پیشکش کی گئی تھی کہ اگر بونے اس کام میں شامل ہوں تو انہیں زیادہ رقم دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ انہیں بیکری کی تعمیر تک وہیں رہنا ہوگا۔ بونوں نے اس نوکری کو غنیمت جانا۔ تینوں نے مزدوروں کے ساتھ مل کر خوب دل لگا کر کام کیا۔ جب بیکری تعمیر ہو گئی تو بادشاہ کو بلایا گیا کہ آپ آ کر اس کام کا افتتاح کریں۔ بادشاہ آیا۔ بادشاہ بیکری کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے خوش ہو کر سارے مزدوروں اور کاریگروں کو بیکری میں ہی پکی نوکری دے دی۔ بونوں کی تو جیسے قسمت کھل گئی۔ انہوں نے بیکری کے کام میں بے حد دلچسپی لی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بونے بیکری کے تمام کاموں میں ماہر ہو گئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ خوب مالدار ہو گئے اور بادشاہ کے بھی منظور نظر بن گئے۔ اب جب وہ اپنے گاؤں جاتے تو اسفرا کے لوگ ان کی خوب آؤ بھگت کرتے۔ بونے اپنے پڑوسیوں میں بیکری کا سامان اور خوب تحائف بانٹتے کہ مشکل وقت میں انہوں نے بونوں کا بہت ساتھ دیا تھا۔ جب انسان شہرت پاتا ہے تو اس کے دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان بونوں کی پرسکون زندگی اور بادشاہ کی ان پر قربت دیکھ کر ایک وزیر بہت حسد کرتا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بونے کہیں اس کے لیے مسئلہ نہ بن جائیں۔ چنانچہ اس نے بونوں کے خلاف سازش شروع کر دی۔ اس نے رات کی تاریکی میں بیکری کے سامان میں جلاب کی دوا شامل کرا دی۔ بس پھر کیا تھا، اگلے روز جو بیکری سے سامان لے کر جاتا اس کا پیٹ خراب ہو جاتا۔ جب ہر دوسرے شخص کا یہ حال ہوا تو لوگ اپنی فریاد لے کر بادشاہ سلامت کے پاس جا پہنچے۔ وزیر جو عام دنوں میں عوام کو بادشاہ سے ملنے ہی نہیں دیتا تھا، آج اس نے عوام کو فوراً بادشاہ سے ملوا دیا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا اور سخت جلال میں آ کر اس نے فوراً تینوں بونوں کو بلا بھیجا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ایسے مکار بونوں کی گردن اڑا دیجئے جنہوں نے آپ کی معصوم رعایا کو خراب سامان دے کر انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سن کر بیچارے بونوں کے پیروں سے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ تینوں بادشاہ کے پیروں میں پڑ گئے اور دھاڑے مار مار کر فریاد کرنے لگے۔ آخر بادشاہ کا غصہ قابو میں آیا اور اس نے تینوں بونوں کو فوراً شہر بدر کر کے انہیں ان کے پرانے گھر میں بھیج دیا۔ بونے روتے پیٹتے ایک دوسرے پر گرتے پڑتے اپنے شہر واپس پہنچ گئے۔ اب وہ جھونپڑی میں رہنے کے عادی نہ تھے، وہ تو عالی شان قالینوں، مخملی بستروں اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے اور نوکر چاکروں سے کام لینے کے عادی تھے۔ وہ کہنے لگے، یا تو یہ ایک بھیانک خواب ہے یا وہ بیکری والا ایک حسین سپنا تھا جو پاش پاش ہو گیا۔ تینوں بونے گھر کی صفائی کر کے میلے کچیلے کپڑوں میں وہ روتے دھوتے سو گئے۔ اگلے دن اتفاق سے وہی فقیر گزرا۔ اس دفعہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ فقیر نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ بونوں نے دروازہ کھولا۔ فقیر کے پاس کھانے کا کچھ سامان تھا۔
اس نے تینوں بونوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ بونوں نے اسے ساری بات بتائی۔ فقیر نے پھر ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور دیر تک بونوں کے لیے دعا مانگتا رہا۔ پھر اس نے انہیں تسلی دی اور چلا گیا۔ ادھر بادشاہ بیکری کے معاملے میں بڑا پریشان تھا۔ بونوں کے جانے کے بعد بیکری کا سارا انتظام چوپٹ ہو گیا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے پتہ لگانا شروع کیا کہ جلاب کی دوا کہاں کہاں ملتی ہے۔ شہر میں ایسی 15 دکانیں تھیں۔ بادشاہ نے خفیہ طور پر ان سب سے تفتیش کروائی تو پتہ چلا کہ ایک دکان سے اس دن بڑی مقدار میں جلاب کی دوا خریدی گئی تھی۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے جلاب کی دوا بیکری کے سامان میں ملائی تھی۔ وزیر اس ساری کارروائی سے بے خبر تھا۔ ایک دن اسفرا میں اعلان ہوا کہ سب لوگ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوں، بیکری کے معاملے پر اہم اعلان ہوگا۔ بونے تو خوف کے مارے کانپنے لگے کہ کہیں ہمارے سر ہی نہ قلم کر دیے جائیں۔ بونوں کے گاؤں والے اور اسفرا کے لوگ دعائیں مانگتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ وزیر بڑے عالی شان لباس میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ تینوں بونوں کو بلایا جائے۔ بونے تھے کہ ایک دوسرے کے پیچھے ڈر کے مارے چھپے جا رہے تھے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، ان کے ساتھ ہم نے پہلے بڑی رعایت کی تھی، آپ کا کیا خیال ہے، کیا وہ سزا کافی تھی؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میرا تو پہلے بھی مشورہ یہی تھا کہ ان منحوس بونوں کی گردنیں اڑا دی جائیں اور تینوں گردنیں اسفرا کے چوک پر لٹکا دی جائیں۔ بونے خوف کے مارے لرزنے لگے۔ انہیں اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ اسفرا کے سارے لوگ بونوں کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ اچانک بادشاہ گرجدار آواز میں بولا، گردن ان تینوں کی نہیں، اس وزیر کی اڑانی چاہیے۔ وزیر یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ وزیر نے کانپتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، رحم رحم، یہ اچانک میری گردن کیسے بیچ میں آ گئی؟ بادشاہ نے کہا، اے اسفرا کے لوگوں، یہ بونے بہت نیک اور معصوم ہیں۔ اسفرا کے سارے لوگ نعرے لگانے لگے، اچھے بونے زندہ آباد، پیارے بونے زندہ آباد۔ بادشاہ نے اعلان کیا، آج سے بیکری کا سارا انتظام دوبارہ بونوں کے حوالے کیا جا رہا ہے اور اس کمبخت وزیر کی گردن اڑا دی جائے۔ ایسے میں بونے وزیر کو کانپتا دیکھ کر بادشاہ سے عرض کرنے لگے کہ ان کی جان بخشی کر دی جائے۔ وزیر نے بھی بونوں سے معافی مانگی اور رونے لگا۔ بادشاہ نے کہا، ان عظیم بونوں کے کہنے پر ہم اس کی سزائے موت کو معاف کرتے ہیں، لیکن ہم اسے ملک بدر کرتے ہیں۔ پھر تینوں بونے پہلے کی طرح بیکری میں لگن سے کام کرنے لگے۔ ایک دن وہی فقیر بیکری میں آ گیا جو ان کی جھونپڑی میں آتا تھا۔ بونے حیران رہ گئے اور پھر خوشی سے اس کے گلے لگ گئے۔ تینوں نے فقیر کے ساتھ مل کر خوب کھایا پیا اور گپ شپ کی۔ اس کے بعد فقیر نے اپنا بھیس اتارا تو بیکری کے بونے حیران رہ گئے اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، بادشاہ سلامت آپ؟ کسی گاؤں میں ایک غریب چرواہا رہتا تھا۔ وہ روزانہ چند بکریوں کو لے کر قریب پہاڑی پر چلا جاتا جہاں بکریاں چرتی رہتی تھیں۔ چرواہا بہرا تھا مگر اس سے اس کے کام میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بیوی اسے کھانا دینا بھول گئی اور پھر بچے کے ہاتھ بھی نہیں بھجوایا۔ چرواہے نے سوچا، میں گھر جا کر کھانا لے آؤں، دن بھر بھوکے رہنا میرے لیے دشوار ہوگا۔ اتنے میں اس نے دیکھا ایک گھسیارا گھاس کاٹنے والا پہاڑ کے کنارے گھاس کاٹ رہا ہے۔ چرواہا اس کے پاس گیا اور کہا، بھائی تم ذرا میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں گاؤں جا کر کھانا لے آؤں، میری بیوی آج کھانا دینا بھول گئی ہے۔ اتفاق سے گھاس کاٹنے والا بہرا تھا، وہ ایک لفظ بھی نہ سن سکا بلکہ اور الٹا غلط سمجھا۔ وہ بولا، میں تم کو اپنی گھاس کیوں دوں، یہ تو میں اپنے جانوروں کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ میرے پاس ایک گائے اور 2 بھیڑیں ہیں جن کے لیے مجھے دور دور سے گھاس لانا پڑتی ہے۔ نہیں نہیں، میرا پیچھا چھوڑو، میں تمہاری طرح کے لوگوں سے دور ہی رہنا چاہتا ہوں جو دوسروں کی چیزیں ہتھیا لیتے ہیں۔
اتنا کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ ہلایا اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ چرواہا اس کی بات نہ سن سکا۔ وہ بولا، شکریہ میرے دوست، تم نے راضی ہو کر مجھ پر بڑا احسان کیا، میں بہت جلد آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گاؤں کی طرف چل دیا۔ اپنی جھونپڑی میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ بیوی بخار میں مبتلا ہے اور پڑوس کی ایک عورت اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ چرواہے نے کھانا کھایا اور پھر سیدھا پہاڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بکریوں کو گنا، سب بکریاں موجود تھیں۔ گھاس کاٹنے والا اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ چرواہے نے اپنے دل میں کہا، یہ گھاس کاٹنے والا کتنا ایماندار ہے، میری بکریوں کی نگرانی کرتا رہا مگر شکریہ کا بھی خواہش مند نہیں ہے۔ لنگڑی بکری اسے دے دینی چاہیے، یوں بھی مجھے اس کو ذبح تو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ سوچ کر اس نے لنگڑی بکری کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور گھاس کاٹنے والے کے پاس پہنچ کر بولا، بھائی، میری بکریوں کی نگرانی کرنے کے صلے میں یہ تحفہ قبول کرو، اس بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال کر لینا۔ مگر گھسیارا ایک لفظ بھی نہ سن سکا۔ وہ غصے سے چلایا اور کہا، چرواہے، مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری غیر حاضری میں کیا ہوا، تمہاری بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو گھاس کاٹ رہا تھا، چلے جاؤ ورنہ مار دوں گا۔ چرواہا سمجھ نہیں سکا کہ گھسیارا ناراض کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے ایک آدمی کو آواز دی جو گھوڑے پر سوار تھا اور کہنے لگا، جناب اعلیٰ، مہربانی کر کے مجھے یہ بتائیے کہ یہ گھسیارا کیا کہہ رہا ہے، میں بہرا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میرا تحفہ قبول کیوں نہیں کر رہا۔ اس کے بعد چرواہا اور گھسیارا دونوں چلا چلا کر اس مسافر سے باتیں کرنے لگے۔ وہ سوار گھوڑے سے اتر کر ان کے قریب آ گیا۔ یہ سوار گھوڑے چرایا کرتا تھا اور یہ بھی بہرا تھا، لہٰذا وہ بھی نہیں سمجھ سکا یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ان دونوں سے اسی جگہ کا نام پوچھنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے ان دونوں کو ناراض ہو کر چلاتے ہوئے دیکھا تو گھبرا کر بولا، ہاں بھائی، میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ گھوڑا میں نے چرایا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ تمہارا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اتنے میں گھسیارا چلایا، بکری کے لنگڑا ہونے میں میرا کوئی قصور نہیں۔ چرواہا چلایا، اس سے پوچھو کہ یہ میری بکری کا تحفہ قبول کیوں نہیں کرتا، میں تو شکریہ کے طور پر اس کو یہ دے رہا ہوں۔ اس پر چور بولا، میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ گھوڑا میں نے چرایا ہے، مگر میں بہرا ہوں اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم دونوں میں سے یہ گھوڑا کس کا ہے۔ اسی اثنا میں ایک بوڑھا وہاں آ گیا۔ گھسیارا دوڑ کر اس کے پاس پہنچا اور بولا، محترم بزرگ، میں بہرا ہوں، اس لیے میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں، مہربانی کر کے آپ بتائیے کہ یہ کیوں چلا رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ بوڑھا گونگا تھا، لہٰذا وہ انہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ بہرحال وہ ان سب کے قریب آیا اور ان تینوں کے چہرے غور سے دیکھنے لگا۔ اس وقت تک تینوں بہرے خاموش ہو چکے تھے۔ بوڑھا اتنی دیر تک ان کے چہروں کو گھورتا رہا کہ وہ گھبرا گئے۔ اس کی چمکدار سیاہ آنکھیں تھیں۔ وہ دراصل گھور کر اصل حقیقت کا پتہ چلانا چاہتا تھا، لیکن یہ تینوں ڈرنے لگے کہ یہ بوڑھا ان پر کہیں جادو نہ کر دے۔ چنانچہ چور فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے بھاگ گیا۔ چرواہے نے جلدی جلدی اپنی بکریوں کو جمع کیا اور انہیں بھگا کر اپنے گھر کی طرف تیزی سے روانہ ہو گیا۔ گھسیارے نے اپنی نظریں نیچی کر لیں اور گھاس کا گٹھڑ اپنے کندھے پر اٹھا کر تیزی سے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ بوڑھا انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ چند منٹ بعد وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔